بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے اشرے میں والدین کے لیے تسبیح پڑھیں۔ محترم ناظرین، کسی بھی انسان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور محبت کرنے والا رشتہ اس کے ماں باپ کا ہے۔ اس کے بعد انسان کے سکے بہن بھائی اور پھر دوسرے رشتہ دار آتے ہیں۔ اس دنیا میں تعلق یا رشتے کسی بھی انسان کے لیے اولین ترجیح ہوتے ہیں، جبکہ کچھ رشتے تو ہماری زندگی کے لیے ایسے اہم اور لازم و ملزم بھی ہو جاتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن اور مشکل ہو جاتا ہے۔ جو ماں باپ اپنی زندگی میں حیات ہوتے ہوئے اپنی اولاد کے لیے ہر طرح کی تگ و دو اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ان کی اولاد کامیاب ہو جائے، اور ان کے لیے یہ بات قابل فخر ہوتی ہے، اور ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نیک اور فرما بردار ہو، اپنے ماں باپ کا کہا مانے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ جو اولاد نیک اور فرما بردار ہوتی ہے وہ اپنے والدین کے لیے بخشش کا سبب بنتی ہے، کیونکہ نیک اور فرما بردار اولاد والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے مختلف وظائف اور ذکر و اذکار کر کے ان کی روحوں کو بخشتی ہے، جس سے ان کے والدین کی آخر و زندگی آسان ہو جاتی ہے اور ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا آج کا وظیفہ بھی والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتے ہوئے ایک بہت ہی پیاری تسبیح کا وظیفہ ہے کہ جو شخص رمضان المبارک میں ایک سورت کی آیت پڑھ لیتا ہے، اس کے والدین کی مغفرت کر دی جائے گی اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ تو جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس سورت کی آیت کی رمضان المبارک کے بابرکت دنوں میں تلاوت کر کے ان کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنے۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ہر طرح کے فرائض اور حقوق کو انجام دیتے ہیں، کیا اولاد پر ماں باپ کا اتنا بھی حق نہیں؟ اور کیا وہ لوگ اپنے ماں باپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اگر آج وہ اپنے والدین کے لیے اس طرح کے ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن پاک کر کے ان کی روح کو نہیں بخشوا سکتے، تو کل ان کی اولاد بھی ایسے لوگوں کے لیے کوئی ذکر و اذکار اور وظائف نہ کرتے ہوئے ان کو نہ بخشوا پائے گی۔ ناظرین، آج کا وظیفہ جو والدین کی مغفرت کے لیے ایک بہت ہی پیاری تسبیح کا وظیفہ ہے، آپ نے اسے رمضان المبارک کے دوسرے بابرکت عشرے کے دنوں میں لازمی کرنا ہے، تاکہ آپ کے والدین کی مغفرت ہو جائے اور ان کے درجات بلند ہو جائیں اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام مل جائے۔ اس سورت کی آیت کی تسبیح کرنے سے نہ صرف والدین کی مغفرت ہوگی، بلکہ پڑھنے والے کو بھی دنیا کی ہر چیز ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی زندگی میں اس کو ثواب ملتا ہے اور اس کے والدین کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرنا اپنے درجات کی بلندی کا وعدہ بھی ہے۔ جب آپ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو بھی قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرنے سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور ان کی آخر و منزل کو بہترین بنا دیتے ہیں، اور ان کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام انتظام کیا جاتا ہے۔ ناظرین، جنت ایک ایسی شاندار اور بے مثال جگہ ہے جو اللہ عز و جل نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، اور اس میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کسی دل میں اس کا خیال آیا۔ جنت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ دنیا کی اعلیٰ ترین چیز کا بھی جنت کی کسی نعمت سے کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا آخرت میں انسان کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی ہمارے یہ اہم اور پاکیزہ رشتے ہمارے ساتھ ہوں گے، یعنی جنت میں؟ یہ سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارا سب سے عظیم رشتہ ہماری ماں کا ہے، یعنی کیا ہماری ماں جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی؟ آئیے حدیث کی روشنی میں اس کا سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ احادیث میں ہے کہ جب کوئی روح علین میں پہنچتی ہے تو وہاں پر موجود روحیں اس سے ملنے آتی ہیں اور دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلوم کرتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی انسان مرنے کے بعد علین میں پہنچتا ہے تو اس کے رشتہ دار اسے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی دور دراز سے آنے والے مسافر سے ملاقات کی جاتی ہے، اور دونوں آپس میں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔
میرے وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار رہے تھے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں میں خواہش ہوگی اور جس میں آنکھوں کی لذت ہوگی۔ اس سے کہا جائے گا، اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ ناظرین محترم، ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنتی مردوں کی بیویاں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہوں گی اور ایک ساتھ ہی جنت میں رہیں گی۔ وہاں جنت میں انہیں ہر وہ چیز مہیا کی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ نکل جا، تو اللہ سے رضا مند ہے اور اللہ تجھ سے رضا مند ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو کہ غضبناک نہیں ہے۔ پھر وہ روح اس طرح معطر حالت میں نکل جاتی ہے جس طرح سے عمدہ خوشبودار مشک۔ فرشتے ہاتھ پر اسے اٹھاتے ہوئے آسمان کے دروازے پر لے جاتے ہیں اور آسمان والے فرشتے کہتے ہیں، کیا عمدہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے۔ پھر اس کو اہل ایمان کی ارواح سے ملاتے ہیں اور وہ روح خوش ہوتی ہے، اور یہ خوشی اس خوشی سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو کسی بچھڑے ہوئے کی آمد سے ان کو میسر آتی ہے۔ پھر وہ پہلے سے موجود مومن اسے نئے آنے والے سے دریافت کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کیا کیا اور فلاں آدمی کا کیا ہوا، یعنی جس شخص کو دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اب وہ کس طرح کے کاموں میں مشغول ہے۔ پھر انہی میں سے چند روحیں آپس میں ایک دوسرے سے کہتی ہے کہ ابھی ٹھہر جاؤ اور اسے چھوڑ دو، کیونکہ یہ دنیا کے غم میں مبتلا ہے۔ روح پوچھتی ہے کہ کیا وہ شخص ابھی تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا؟ وہ تو کب کا مر چکا تھا۔ اس پر وہ روحیں کہتی ہیں کہ پھر تو وہ جہنم میں گیا ہوگا۔ ناظرین محترم، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے ان رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے جو آخرت یعنی عالم برزخ میں ہیں پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر نیک عمل ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کا فضل اور رحمت ہے، بس اپنی یہ نعمت اس پر بھی پوری کیجیے اور اس پر اس کو موت دیجیے۔ اور اسی طرح پھر گناہ گار شخص کا عمل پیش ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور قرب کا سبب ہو جائے۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں مختلف ارواحیں ایک دوسرے کو پہچانتی ہوں گی اور ایک دوسرے سے ملتی جلتی رہیں گی، اور ان میں سے بعض کو ایک ساتھ رکھا جائے گا۔ سورۃ طور کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں اس کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور اس کے نیک عمل میں کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک اللہ مومن کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی اولاد کو ان کے اصل مقام تک بلند کر کے اس کے پاس اس کے درجے میں پہنچا دیں گے، اگرچہ اولاد اپنے اعمال کے اعتبار سے اس درجے تک نہ پہنچتی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی اولاد کو ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے صدقے دل سے تو توبہ استغفار کر لیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما کر جنت میں داخل کر دے گا، جہاں اللہ عز و جل ان کی خواہش پوری فرما دے گا۔ اور یقیناً ان کی خواہش میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں اس سے بھی جو بھی گناہ سرزد ہو چکے یا کوئی گناہ اس نے کیے ہوں تو اس سے وہ تمام اعمال بھلا دیے جائیں گے، کیونکہ جنت عمل اور سکون کی جگہ ہوگی جہاں منفی خیالات اور غصے کی کوئی گنجائش نہ ہوگی۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغ میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک اور حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اور ان میں سے کسی کو اپنے بھائیوں
اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اس کا بستر اٹھا کر ان کے بستروں کے برابر پہنچا دیا جائے گا، اور پھر دونوں تکیہ لگا کر دنیا میں گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں باتیں کرنے لگیں گی۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا، تمہیں یاد ہے کہ اللہ نے فلاں فلاں جگہ پر ہماری مغفرت فرمائی، اسی طرح ہم نے اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ نے ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی شگفتہ مزاج تھے اور وہ نرمی و محبت سے بات کیا کرتے تھے۔ تاہم کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار ہنس بھی دیتے، مگر یہ اس وقت ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کے حالات بیان فرما رہے ہوتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کے امور میں ہنسا کرتے تھے۔ اگر کوئی معاملہ دنیا سے متعلق ہوتا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کو یہ آگاہ کیا کہ روز محشر جب کسی کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہنس کر واقعی احوال بیان کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے کون نکالا جائے گا، یا سب سے آخر میں کون جنت میں اندر داخل ہوگا۔ یہ آدمی اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا جہنم سے باہر نکلے گا اور اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت میں داخل ہوگا تو اس سے گمان گزرے گا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ واپس لوٹ کر عرض گزار ہوگا، اے رب وہ تو بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا جا جنت میں چلا جا۔ وہ جنت میں جائے گا تو اس سے پھر گمان گزرے گا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے، بس وہ واپس لوٹ کر پھر عرض کرے گا، میں نے تو بھری ہوئی پائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا اور جنت میں داخل ہو جا، کیونکہ تیرے لیے جنت میں دنیا کے برابر بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ حصہ ہے۔ وہ عرض کرے گا، اے اللہ، کیا مجھ سے مذاق کرتا ہے یا مجھ پر ہنستا ہے، حالانکہ تو حقیقی مالک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، یہ اہل جنت کے سب سے کم درجے والے شخص کا حال ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ گیرتا ہوا دوزخ سے اس حالت میں نکلے گا کہ دوزخ کی آگ اسے جلا رہی ہوگی۔ پھر جب وہ دوزخ سے نکل کر جائے گا تو پھر وہ دوزخ کی طرف پلٹ کر دیکھے گا اور دوزخ سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی کہ اولین میں سے کسی کو بھی وہ نعمت عطا نہیں فرمائی۔ پھر اس کے لیے ایک درخت بلند کیا جائے گا۔ وہ آدمی کہے گا، اے میرے پروردگار، مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سائے کو حاصل کر سکوں اور اس کے پھلوں سے پانی پیوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، اگر میں تجھے یہ دے دوں تو پھر تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگے گا۔ وہ کہے گا، اے پروردگار، اس کے علاوہ تجھ سے اور نہ مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے اسی درخت کے قریب کر دے گے اور وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا۔ پھر اس کے لیے ایک اور درخت ظاہر کیا جائے گا جو پہلے درخت سے کئی زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ آدمی عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجیے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کا پانی پی سکوں۔ اس کے بعد میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ سے اور کوئی سوال نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ پھر اس سے وعدہ لیں گے، تاہم اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ معذور ہوگا، کیونکہ وہ ایسی نعمتیں دیکھے گا جس پر وہ صبر نہ کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو درخت کے قریب کر دیں گے۔ پھر اسے جنت کے دروازے پر ایک اور درخت دکھایا جائے گا جو پہلے درخت سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ آدمی کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجیے تاکہ میں اس کے سائے میں آرام کروں اور اس کا پانی پیوں اور اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے معذور سمجھیں گے کیونکہ وہ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دیکھے گا جس پر وہ صبر نہیں کر سکے گا۔ جب اس درخت کے قریب پہنچے گا تو جنت والوں کی آوازیں سنے گا، تو وہ پھر عرض کرے گا، اے میرے رب، مجھے اس میں داخل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، تیرے سوال کو کوئی چیز روک سکتی ہے؟ کیا تو اس پر راضی ہے؟ کیا تجھے دنیا اور دنیا کے برابر دیا جائے؟
وہ کہے گا رب العالمین تو مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ یہ حدیث بیان کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح ہنستے تھے۔ رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے جب وہ آدمی کہے گا آپ رب العالمین ہونے کے باوجود ہی مجھ سے مذاق فرما رہے ہیں، تو اللہ فرمائے گا میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا، مگر جو چاہوں کرنے پر قادر ہوں۔ ناظرین کرام، والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں ماں باپ سے بے پرواہی برتنا خدا کی ناشکری ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اسے 3 چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں: صدقہ جاریہ، پھیلا ہوا علم اور صالحین اولاد کی دعائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کے ہمراہ جہاد میں شرکت کروں اور اس معاملے میں مشورہ لینے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں زندہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر انہی کی خدمت میں لگے رہو، کیونکہ جنت ان کے قدموں میں ہے۔ رضائے ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجیے، ان کی خدمت کیجیے اور احترام سے پیش آئیے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جارانہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت تقسیم فرما رہے تھے۔ اتنے میں خاتون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی اور وہ اس پر بیٹھ گئی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون صحابہ ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ماں ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ والدین کی وفات کے بعد بھی ان کا خیال رکھیے۔ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیے۔ وظیفے کا طریقہ، اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے وہ کون سی صورت آیت پڑھنی ہے اور وہ کس طرح پڑھنی ہے جس سے والدین کی مغفرت ہوگی۔ آپ نے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں اس طرح تلاوت کرنی ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے اس آیت کی ایک تسبیح 100 بار پڑھنی ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مومنوں کو جس دن حساب ہوگا۔ اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا شروع میں پڑھا تھا، اور پھر اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ چاہیں تو دوسرے عشرے میں روزانہ کسی بھی نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک بار دوسرے عشرے میں لازمی پڑھنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ والدین کے لیے دعا کرنا ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔